أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ اب سورہ نساء کی چھٹے پارے میں 150 نمبر آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے اب جو یہاں سے خبر لینی شروع کی ہے یہودیوں کی، تو بہت دور تک اللہ نے صرف انہی کا ذکر کیا ہے اور یہودیوں کے متعلق بتایا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں کرتے رہے اور کیا کیا غیر معتدل حرکتیں ان سے سرزد ہوتی رہیں۔ اور یہاں سے جو شروع فرمایا ہے ان کے جرائم کو 150 سے، تو اگلی 12 آیات جو ہیں مسلسل یہ یہودیوں پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بھی بیان کی ہے جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ بالکل قطعی اور یقینی ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ، بلا شک و شبہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سے۔ بظاہر تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سے، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے، لیکن اصل میں ترجمہ اگر اس کا کریں گے تو یہ بنے گا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، یعنی وہ اللہ تعالی کو مانتے ہیں اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، یہ ہیں یہودی۔ کیونکہ اللہ تعالی کا انکار تو وہ نہیں کرتے تھے، مانتے تھے خدا کو۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے احکامات کو چونکہ ایسے مانتے ہی نہیں تھے تو لہذا کافر تھے، تو اللہ تعالی نے انہی کے متعلق کہا کہ وہ لوگ کافر تھے۔ تو یہودیوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اور بلا شک و شبہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ فرق کرنا چاہتے ہیں کیا چیز، وہ یریدون، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ کے درمیان اور اس کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کے درمیان، یعنی یہ چاہتے ہیں، یہ جو واو ہے یہ واو مزید تفسیر کے لیے ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی پر ایمان لائیں اور انبیاء علیہ السلام پر، رسولوں کو نہ ماننا پڑے۔ جیسے یہودیوں نے بہت سے رسولوں کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں کتنے ہی انبیاء علیہ السلام تھے جنہیں انہوں نے نہیں مانا۔ اصل میں نبوت کا معیار جو ان کے قریب تھا نا، ان کے نزدیک، وہ جا کر پتہ چلے گا سورہ مائدہ میں کہ یہ نبی کو سمجھتے کیا تھے۔ ان کے نزدیک ہر وہ جوتشی، پنڈت، نجومی جو کل کی کوئی خبر بتا سکے، ان کے نزدیک نبوت وہ تھی۔ اتنا معیار گر گیا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے وہاں پر ان کی خبر لی ہے۔ تو یہاں سے اسے شروع کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں اللہ کو مان لیں اور اس کے رسولوں کا نہ مانیں، وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ تفریق کیسے کریں؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے مرض۔
کہ اللہ کو مانے اور رسالت سے جان چھٹ جائے. برہم سماج والے یہ کرتے ہیں نا، ہندوؤں میں نہیں، برہم سماج والے اللہ کو مانتے ہیں اور رسالت کے، وحی کے، ان چیزوں کے وہ قائل نہیں. اور یہ یورپ میں بھی فرقے ایسے مل جائیں گے، عیسائیوں میں بھی ڈیزٹس، DEISTS، یہ ہیں جو بھی ہیں. ان کو اگر آپ اس میں دیکھیں نا انٹرنیٹ میں، تو وہاں پر ان کے عقائد مل جائیں گے. اللہ کو مانتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے منکر، نبوت کو اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح اللہ نے کہا. اور یہ اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، خود مسلمانوں میں علیہ باللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق بس یہ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے ریفارمر تھے، اچھے آدمی تھے، بس انہوں نے بڑا اس معاشرے کو چینج کیا تھا اور انسانیت کے بڑے وہ ہمدرد تھے. باقی رسالت اور نبوت وہ کہتے ہیں اس کی بات نہ کرو. یہ ظلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں رسولوں میں سے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ بنا لیں اس کے درمیان کی کوئی راہ، بیچ میں سے ایک راہ نکال لیں. یہودی مانتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بعض کو نہیں مانتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسائی یہ بھی نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کی بجائے وہ کسی اور مقام پر لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، ایک بات. اور دوسری یہ ہے کہ ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور رسول کے درمیان یعنی اللہ کو مانتے ہیں اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے ہیں، یہ ساری کفر کی چیزیں ہیں. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، چاہتے ہیں درمیان کی کوئی راہ نکال لیں، ایک نیا دین قائم کر لیں جس میں رسالت نہ ہو. اور منکرین حدیث جو ہیں یہ بھی اسی طرز کے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانیں، اسلام کی باقی تعلیمات کو بھی مانیں، لیکن ان تعلیمات کی تعویل کریں اپنے نظریے کے مطابق. ہمارے ہاں ایوب خان صاحب کا دور تھا، صدر تھے مملکت کے، اور ان کے زمانے میں اس فرقے نے بہت عروج پایا. اور آئلی قوانین، معاشرتی قوانین، یہ ہمارے یہاں نافذ وہ کروا گئے اور اب تک چلے آتے ہیں، اور وہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں بہت سی اس میں چیزیں، اور کوئی حکومت اسے منسوخ کرنے کے لیے تیار نہیں. ان ظالموں کے نزدیک اللہ کو ماننا اور شریعت کی من مانی تشریح کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ماننا کہ بس وہ رسول تھے، باقی حدیث کا کوئی مقام نہیں. یہ ایسے گمراہ اب بھی معاشروں میں پائے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ادب، احترام سب کچھ کریں گے مگر حدیث کو نہیں مانیں گے، حدیث سے متنفر. اور محدثین کا یہ حال تھا کہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو آدمی حدیث پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے. یعنی اتنا تعلق ہے اللہ کو حدیث سے، اور اتنا تعلق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اللہ تعالیٰ کو. لیکن یہ ایک جدید چیز ہے. اسی لیے آپ یہاں جب شابانو کیس چلا تھا نا، یاد ہے ہندوستان میں راجیو کے زمانے میں، تو اس نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم اپنے ملک میں وہ قانون لگا لیں جو پاکستان میں ہے. اسے کیا پتا تھا کہ اصل قانون کیا ہے اور کیا چیزیں نہیں، اور ڈر تھا. انہوں نے پاکستان والوں سے رابطہ کیا کہ وہاں سے وہ قانون بھجوائیں جو آپ کے ہاں خواتین کا اور ان چیزوں کا ہے. تو اس وقت کچھ لوگ ملنے گئے جن میں مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے جا کے سمجھایا اور انہوں نے کہا ہمیں پاکستان سے یا کسی جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی محتاج تھوڑے ہیں کسی قوم کے، ہم خود اس ملک میں موجود ہیں، اسلام کی جو تشریحات ہیں
ہم خود کر لیں گے، آپ کیوں دوسرے ملکوں سے ایسی چیزیں منگاتے ہیں؟ تو وہ قومی غیرت اس کی بیدار ہو گئی اور اس وجہ سے جان چھٹ گئی، ورنہ اب تک ہمارے ہاں جو آئلی قوانین ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ مانا جائے اور باقی جو دین ہے اس کی تشریحات اپنی مرضی کے مطابق کرو۔ اس لیے قرآن میں آیا نا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اس کی ہمیشہ وہ تشریح یہ کرتے رہے کہ سینٹرل گورنمنٹ مضبوط ہونی چاہیے، نماز کو قائم کرو، اس کا مطلب ہے نماز سے مراد حکومت ہے، حکومت قائم کرو، سینٹرل گورنمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے، اور ایسی واہیات تعویلات چلتے رہے، اور اس کے نتیجے میں اب تک ہم بھگت رہے ہیں کہ پاکستان میں آئلی قوانین نہ کوئی منسوخ کرتا ہے اور نہ ان غیر شرعی چیزوں سے جان چھٹتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ درمیان کی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے محدثین اور وہ بھی بہت زور دیتے تھے اس بات پر کہ حدیث کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے 72 حج کیے تھے، 90 برس سے زیادہ ان کی عمر تھی اور 72 حج کیے تھے، اتنے بڑے محدث تھے وہ۔ 72 اتنے حج کیے تھے انہوں نے، اتنے بڑے وہ محدث تھے، اس کے باوجود حنفی فقہا کو مانتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس صحیح علم ہے، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا ہے۔ خیر، تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وہ درمیان کی کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، اولئک، یہ لوگ ہیں، ہم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں۔ کافر کے ساتھ ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کافر ہیں، اللہ کو تو اتنا بھی کہنا کافی تھا، حقا کا لفظ فرما دیا ہے، اصل کافر یہ لوگ ہیں کہ دین کے نام پہ بے دینی کو رائج کرنا، اصل کافر یہ لوگ ہیں، ان سے بچنا ہے اور ان سے اور ان کی تعویلات سے جان چھڑانی۔ یہ دارا شکوہ کی حرکتیں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسا دین رائج ہو جس میں ہندو مت کا بھی اثر ہو، مسلمانوں کا بھی ہو، صوفیہ کی وحدت الوجود کا فلسفہ جسے وہ سمجھے ہی غلط تھا وہ بھی ہو، عیسائیت بھی ہو۔ اٹلی سے پادری آئے اور ان سے عیسائیت اس نے پڑھی۔ پادری جہانگیر کے زمانے میں بھی آئے تھے، انہوں نے بائبل دی تھی جہانگیر کو پڑھنے کے لیے۔ جہانگیر نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ میرے پاس فرنگی آئے ہیں اور اس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور اٹلی والوں نے اسی لیے پادریوں کو بعد میں جو بھیجا ہے تو انہوں نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ رحمت کا مذہب عیسائیت کا ہے، اسلام نہیں۔ اور اورنگزیب نے اسی وجہ سے جب اس کو قتل کروایا تھا تو انہوں نے پہلے شرعن فتویٰ لکھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی کہ یہ عقیدے ہیں، آپ لوگ جا کے خود دیکھ لیں، اور کیا ان عقیدوں کے بعد اس کا قتل ضروری ہے یا نہیں ہے۔ علماء نے جب فتویٰ دیا ہے تب جا کے قتل ہوا ہے، ایسے ہی نہیں۔ جو لوگ اس پہ شور مچاتے ہیں کہ بھائی کو قتل کر دیا دارا شکو کو، اس پہ بھی شور مچانا چاہیے کہ گرو گوبند سنگھ کو بھی قتل کیا، اس پہ بھی پھر شور مچانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی اس پوری تاریخ کو نہ پڑھے اور چھانے ہوئے نہ ہو، بڑی مشکل چیزیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے حکمرانوں کی جنگیں تھیں، لیکن بہت بڑا اثر اس میں مذہب کا بھی تھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے، اور اتنی بڑی آبادیاں جو ہندوؤں پہ مشتمل ہیں ان کو کیسے اسلام کی دعوت دی جا سکتی۔ تو یہ جو چیز پیدا ہو گئی تھی نا دارا شکوہ میں، اپنے دادا سے اس نے لے لی تھی، اکبر سے، یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں درمیان کی کوئی راہ نکلے